بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے یونٹ نمبر 5 اسٹارٹ کیا تھا اور یونٹ نمبر 5 میں ہم نے پہلے پیج کی ریڈنگ اور دوسرے پیج 43 پیج کی 43 نمبر پیج کی ریڈنگ ہم نے کر لی، جس میں ہم نے مدینہ چارٹر یا میثاق مدینہ کے بارے میں کچھ اہم نکات ڈسکس کیے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ایک میثاق ایک معاہدہ کیا تھا جس میں انہوں نے انسانی حقوق کی پاسداری کی. نبی علیہ السلام نے انسانی حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے ہر انسان کو مذہبی آزادی دی. نبی علیہ السلام نے اس میثاق کے طور سے اس میثاق کے نظریے سے بہت سے ایسے نظریات ہیں جو سے پہلے دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے، اور نبی علیہ السلام کی اس ڈسٹنکٹ نظریات یا چارٹر یا میثاق کی بدولت اور جو ہے تو مسلمانوں اور انسانوں خاص کر اسلام کو ثابت کیا کہ اسلام ہے تو وہ انسانیت کے فروغ کے لیے اور انسان کی قدر کرنے کے لیے اور انسان کی رائٹس اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے اور سب سے بہترین مذہب ہے. تو ان ساری باتوں میں ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھی. وہ سارے جو انہوں نے بتایا تھے کہ کسی کے مسلم کے ذاتی جرائم میں تو وہ چاہے جو معمولی نوعیت کے لیے ہو اس کو معمولی ہی سمجھا جائے گا، اور اس کے تھرو اس جرم کے تھرو اگر ایک بندہ کوئی جرم کرے تو اس کے تھرو پورے قوم کو جو ہے بلیم نہیں کیا جائے گا کہ اگر ایک بندے نے جرم کیا ہے تو اس کی وجہ سے پورے قوم کو بلیم کیا جائے گا یا ان پہ جو ہے تو وہ ذمہ داری عائد ہوگی. ایسا نہیں ہوگا. اس مجرم نے جو جرم کیا ہے اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہوگا. اسی طرح اور بھی بہت سارے پوائنٹس تھے جو ہم نے ڈسکس کیے تھے اور لیکچر میں ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھی. آج جو ہے تو ہم پیج نمبر 43 پہ پیراگراف نمبر 2 پہ جو ہے تو ہم انشاءاللہ ادھر سے سٹارٹ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میثاق مدینہ کا جو ہے تو آگے کون سے ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس جو پیپر میں آ سکتی ہے یا پھر ہمارے لیے سیکھنا لازمی ہے. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز نے جو رائٹس بنائی تھی، جو انہوں نے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بنائی تھی، ان کے بارے میں بات کریں گے. اس میں جو میثاق مدینہ کے کچھ نکات درج کیے تھے انہوں نے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن تھا یا اس کے تھرو ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میثاق بنایا تھا آج سے 14 سال پہلے، اس کو یونائٹڈ نیشنز نے ہیومن رائٹس میں انکلوڈ کیا. اٹ مینس کہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے، ایک ایسا مذہب ہے کہ جو انسانی حقوق کی پاسداری کرتا ہے، انسانی حقوق فراہم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، انسانی حقوق کا جو ہے تو علمبردار ہے اسلام. صحیح. تو آج جو ہے تو ہم پیج نمبر 43 کے سیکنڈ پیراگراف سے سٹارٹ کرتے ہیں. The importance of the charter lies in the fact that it announces the great principles of civic equality. کیا کہتے ہیں کہ the importance of the charter lies، اس میثاق کی اہمیت lies in the fact that it announces، اس حقیقت میں پوشیدہ ہے the great principles of civic equality. سمجھ آ رہے؟ مطلب جو اسلام نے یا اس چارٹر نے یہ جو میثاق تھا، یہ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا، اس میں جو شہری مساوات ہے، سیوک ایکوالٹی، سیوک شہری مساوات. سمجھ آ رہا ہے کہ اسلام کی مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر سے اس کو پڑھتے ہیں. The importance of the charter lies in the fact that it announces the great principles of civic equality. اس میثاق کی اہمیت اس حقیقت میں، اس فیکٹ میں کیا کہتے ہیں، lies in the fact، اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ the great principle of civic equality، کہ یہ جو ہے تو شہری مساوات کی بہترین جو ہے تو عکاسی کرتا ہے، اس کو
بہتر طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے. شہری مساوات means equality, کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نہیں ہے, ہر کوئی جو ہے تو سیم ہے, ایکول ہے. equality civic means شہری, اور equality means مساوات, برابری, شہری مساوات. صحیح ہے. تو اس میثاق کی امپورٹنس اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ شہری مساوات یا civic equality کی بات کرتا ہے. صحیح. اچھا, freedom of worship and religious and racial tolerance. freedom of worship, عبادت کی آزادی. ہر مذہب کے انسان کو اس کو آزادی ہے کہ وہ جس بھی چیز کی عبادت کرے, اس کو آزادی ہے وہ عبادت کرے. صحیح ہے. and religious and racial tolerance, اور مذہبی اور نسل پرستی. ریشل کہتے ہیں نسل پرستی کو. صحیح ہے نا. تو کیا کہتے ہیں کہ نسلی رواداری, مذہبی اور نسلی رواداری کی جو اس میں ایلیمنٹس ہیں اس میثاق مدینہ میں, یہ سارے جو کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں. کون کون سے؟ سیوک ایکویلٹی مینس شہری مساوات. اس کے بعد فریڈم آف ورشپ, عبادت کی آزادی, ہر مذہب کے بندے کو عبادت کی آزادی ہے. اینڈ ریلیجیس اینڈ ریشل ٹولرنس, مطلب مذہبی اور نسلی رواداری. ٹولرنس سے ہم ادھر معنی میں کیا رواداری, ٹولرنس کے معنی برداشت بھی ہوتے ہیں, رواداری اور برداشت دوسرے کے سمجھنے میں سے. صحیح. تو مطلب ریشل یعنی نسلی, اور ریلیجیس یعنی مذہبی, اور ٹولرنس رواداری. تو یہ جو سارے کریکٹرسٹکس ہم نے پڑھے اس لائن میں میثاق مدینہ کے متعلق, اس کے تھرو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ میثاق تھا, ایک بہت ہی امپورٹنٹ معاہدہ ہے. سمجھ آ رہے ہیں نا. یہ سارے کریکٹرسٹک اس میثاق میں نبی علیہ السلام نے ڈالے. اچھا, this principle can also be seen in the perspective of the creation of Pakistan. صحیح ہے نا. کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اصول تھا, the principle اصول can also be seen in the perspective of the creation of Pakistan. یہ پاکستان کے بننے کے تناظر میں بھی پایا جا سکتا ہے. میثاق مدینہ میں یہ جو کریکٹرسٹکس ہم نے پڑھی, یہ پاکستان کے بننے کے تناظر یعنی اس کے پروسپیکٹو یا اس کے بننے کے پیچھے جو سوچ تھی, اس میں بھی یہ پائی جاتی ہے. جو ساری نبی علیہ السلام نے میثاق مدینہ میں کریکٹرسٹکس بتائی تھی, یہ ساری پاکستان کی کریشن میں, پاکستان کے بننے میں بھی پائی جاتی ہے. صحیح. اب وہ کیسے, وہ آپ دیکھیں. Our founder Quaid-e-Azam clearly told his people in 1947 at the time of creation of Pakistan. At the time of creation of Pakistan. اچھا, اس کو ہم ایکسپلین کریں گے, لیکن ادھر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو آپ مد نظر رکھیے. یہ جو کولن استعمال کیا جاتا ہے, یہ اس کو کولن کہتے ہیں, ان دو ڈاٹس کو. صحیح ہے. ادھر دیکھو, یہ جو دو ڈاٹس ہوتے ہیں, یہ کومس کے اندر بند کیا ہے ڈاٹس, یہ جو ہے ان کو کولنز کہتے ہیں. کولنز. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یوز کرنے کی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو انڈیکیشن کراتا ہے کہ کچھ امپورٹنٹ یا ریلیٹڈ کوئی چیز سامنے آ رہی ہے. جب کسی لائن میں اب ادھر آیا نا, یہ کدھر ہے پاکستان. اچھا, at the time of the creation of Pakistan, تو کولن آیا ہے. اب اس کے بعد کچھ لائنز ہے, اٹ مینس کہ یہ لائن یا تو امپورٹنٹ ہے یہ لائنز, اور یا تو ریلیٹڈ ہے. یہ انڈیکیشن کراتا ہے کہ یا تو یہ آنے والے نیکسٹ لائنز امپورٹنٹ ہے یا اس بات سے ریلیٹڈ. امپورٹنٹ اینڈ ریلیٹڈ. تو جب بھی کالمز آئے, اور آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اس سبق میں سے کالمز نکالنے ہیں, اس سے پچھلے والے یونٹ میں بھی کالمز نکالنے ہیں. صحیح. اور اس کی وجہ بھی بتانی ہے کہ کیا یہ امپورٹنٹ بتا رہی ہے یا ریلیٹڈ کوئی چیز بتا رہی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا. Our founder Quaid-e-Azam clearly told his people in 1947 at the time of creation of Pakistan. ہمارے بانی, founder means بانی, ہمارے بانی قائد-e-اعظم نے صاف طریقے سے 1947 میں بولا تھا پاکستان کے بننے کے بعد. کیا بولا تھا اس کو دیکھیں. You may belong to any religion, caste or creed. We are all equal citizens of one state. کاسٹ کہتے ہیں ذات کو. کاسٹ مینس ذات. کریڈ کہتے ہیں بیٹا دین, مذہب. سمجھا؟
تو کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے بننے کے بعد 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کچھ الفاظ کہے تھے اپنے لوگوں کو. وہ الفاظ کیا تھے کہ you may belong to any religion, caste or creed. تمہارا تعلق کسی بھی مذہب, ذات یا دین سے ہو سکتا ہے. We are all equal citizens of one state. لیکن ہم سب ایک ہی برابر شہری ہے اس قوم کے, اس ملک کے. سمجھ آ رہے نا؟ نبی علیہ السلام کے میثاق مدینہ کو ان لائنز میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تم سارے لوگ چاہے جس بھی مذہب سے تم لوگ کا تعلق ہو, ہم سارے ایک ہی لوگ ہیں, ہم سارے ایک ہی قوم ہیں, ہم سارے ایک ہی ملک میں رہیں گے. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ ادھر یہ اوپر سب سے اوپر والی لائن میں دیکھیں پیج نمبر 43 پہ کہ all the communities signing the charter would form the common nationality. جتنے بھی لوگ میثاق مدینہ پہ سائن کریں گے وہ سارے ایک ہی قوم کا سربراہ ہوں گے. وہی بات قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی فالو کیا. ہمیں کیا بولا کہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب, کسی بھی فرقے, کسی بھی کاسٹ سے, ذات سے ہو سکتا ہے, لیکن we are all equal citizens of one state. ہم سارے برابر شہری ہیں اس ملک کے. سمجھ آ گیا؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے میثاق مدینہ کے جو پوائنٹس تھے, اہم نکات تھے, اس کو پاکستان کے بننے کے پرسپیکٹو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے, پاکستان کے بننے کے تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. اچھا اب آگے دیکھیں تھرڈ پیراگراف میں In 1948, the General Assembly of the United Nations unanimously, اس کی پروننسیشن پہ دیکھیں, unanimously نہیں بولنا ہے, unanimously adopted the Universal Declaration of Human Rights. ان کو پہ بولتے ہیں تاکہ ویڈیو بھی صحیح آئے. In 1948, the General Assembly of the United Nations unanimously adopted the Universal Declaration of Human Rights. کیا کہتے ہیں؟ اچھا ان میں ایک مشکل الفاظ ہے ہمارے پاس, بس کیا کہتے ہیں کہ 1948 میں جنرل اسمبلی آف یونائٹڈ نیشن, 1948 میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے انانیمسلی متفقہ طور پر ایڈاپٹڈ بنائے, یا ایڈاپٹڈ مینز ان کو مطلب ایڈاپٹ کیا, ان کو بنائے یا ان کو اپنائے. ایڈاپٹڈ مینز ان کو اپنائے, کن چیزوں کو اپنائے؟ دا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. ان لائنس کو پوری ایکولی سب کو جو ہے سمجھتے ہیں, پورے لائن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے. 1948 میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں متفقہ طور پر انسانی حقوق کا عالمگیر اعلامیہ منظور کرایا. یونیورسل سے مراد ہے عالمگیر. یونیورسل عالمگیر, پورا عالم یعنی عالمگیر. صحیح. ڈکلیریشن صحیح ہے نا. تو پورے لائن کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ 1948 میں اقوام متحدہ نے متفقہ طور پر انسانوں کے کچھ حقوق بنائے, کچھ کریکٹرسٹکس بنائے, یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بنائے. سمجھ آ رہے نا؟ عالمگیر اعلامیہ بنایا انسانوں کے حقوق کے لیے. ہیومن رائٹس مینس انسانی حقوق, رائٹس مینس حقوق, ہیومن انسان. صحیح ہے نا. تو 1948 میں یونائٹڈ نیشن پیس, اقوام متحدہ میں سارے ممالک مل کر جو ہے تو ایک انسٹیٹیوشن بناتے ہیں جس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں. انہوں نے کچھ اصول و ضوابط بنائے, ایک کریکٹرسٹکس کا کچھ کریکٹرسٹکس بنائے جس میں انہوں نے انسان کے حقوق کی بات کی.
سمجھ آ رہے؟ اب وہ حقوق کون سے تھے اور اس میں میثاق مدینہ کا کیا رول تھا وہ بھی سنیں. The declaration proclaims the religious, personal, civic, political, economic, social and cultural rights of human beings. Declaration یعنی اعلامیہ. یہ اعلامیہ proclaims اعلان کرتا ہے, ضمانت دیتا ہے. اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں. Proclaims ضمانت دینا. اچھا بس کو سمجھنے کی کوشش کرو. The declaration proclaims یہ اعلامیہ ضمانت دیتا ہے the religious, مذہبی, personal, شخصی, civic, شہری, political, سیاسی, economic, معاشیاتی, social, معاشرتی and cultural, تہذیبی رائٹس, حقوق آف ہیومن بیئنگز, انسانوں کے حقوق. یہ جو سارے حقوق میں نے بتائے نا اس بک میں, اس لائن میں جتنے بھی حقوق ہیں, چاہے وہ شخصی ہو, شخصی means personal, کسی انسان کے اپنے انڈیویجول شخصی, شہری حقوق, سمجھ آ رہے ہیں نا, شہری حقوق ہو گئے. اس کے علاوہ پولیٹیکل یعنی سیاسی حقوق, اکنامک معاشیاتی حقوق, سوشل معاشرتی, یہ سارے فیکٹرز ہیں ہمارے پاس. یہ سارے ہمارے پاس کچھ فیکٹرز ہیں جن کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے کچھ حقوق دیے کہ انسان کو ان چیزوں میں حق ملنا چاہیے, حقوق ملنے چاہیے. سمجھ آ رہے؟ تو یہ جو یونائٹڈ نیشن نے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بنائے 1948 میں, اس میں یہ سارے حقوق شامل تھے جو اس لائن میں بتائی گئی تھی. صحیح؟ اچھا آپ آگے دیکھیں. The incorporation of the clauses of Medina Charter in the Universal Declaration of Human Rights by the UN shows that Islam is the greatest protector of human rights. میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹ میں کچھ باتیں کی, ایکسپلینیشن کے دوران میں نے بولا تھا کہ جب یونائٹڈ نیشنز نے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بنائے تو اس میں, اچھا ان لائنز کو سمجھو تم لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. Incorporation of clauses of Medina Charter. Incorporation کے معنی ہم لکھ لیتے ہیں. Incorporation شمولیت یا مطلب شامل کیا. Clauses یعنی جزو یا نفاذ. صحیح. تو کیا کہتے ہیں کہ انکارپوریشن آف مدینہ چارٹر, انکارپوریشن آف دی کلوزز آف مدینہ چارٹر, میثاق مدینہ کے کچھ نکات کی شمولیت. یہ جو یونائٹڈ نیشن نے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بنائی تھی, اس میں میثاق مدینہ کے بھی کچھ جزو شامل تھے, کچھ نکات شامل تھے. سمجھ آ رہے ہیں؟ انکارپوریشن بھی شامل تھے, شمولیت ان کی. صحیح ہے. اب آگے دیکھیں. In the Universal Declaration of Human Rights, عالمگیر اعلامیہ یا ڈکلیریشن آف یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں, صحیح ہے, human rights by the UN, United Nations shows that Islam is the greatest protector of human rights. کیا کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ نے جو انسانوں کے لیے حقوق بنائے تھے اس میں میثاق مدینہ کے بھی کچھ کلوزز, کچھ نکات شامل تھے جو کہ اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ اسلام انسانی حقوق کی حفاظت کرنے والا سب سے بہترین مذہب ہے. سمجھ آ گیا؟ یونائٹڈ نیشن نے جو کچھ نکات بنائے تھے انسانی حقوق کے لیے اس میں میثاق مدینہ کے بھی نکات شامل تھے جو کہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اسلام انسانی حقوق کا بہترین پاسدار ہے, انسانی حقوق کی تحفظ کرنے والا. سمجھ آ گئے؟ تو ادھر آ کے ہمارا یہ پیراگراف ہوتا ہے. ادھر آپ لوگوں کو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہم ساتھ ساتھ میں یہ بھی کریں گے. اچھا ہمارے پاس پیرنٹس کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس نہیں ہو. ادھر دیکھو, ہر کوئی ادھر دیکھو. کل آپ لوگوں کا اس پر ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ. آپ لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. میں نے ادھر کچھ 2-3
پیراگراف لکھنے ہیں آپ لوگوں نے اس سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کیا یہ اس کا رول کیا ہے, یہ جب کیا کرنا ہے. آپ کے پاس پیرنتھیسز جب بھی آئیں گے نا, آپ جب کوئی سبق پڑھ رہے ہوں گے, پیراگراف پڑھ رہے ہوں گے اور یہ آ گئی پیرنتھیسز ان کو کہتے ہیں, اور ان کو کیا کہتے ہیں پیرنتھیسز. جب بھی یہ آئے ان کے 3 کام ہوتے ہیں, صحیح ہے. اب 3 کام کون کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ایکسپلینیٹری مٹیریل. لیٹ سپوز کوئی بات ہو رہی ہے اور اس کے درمیان پیرنتھیسز آ گئی اور اس کے اندر کوئی بات ہو گئی, مطلب اس کے اندر آپ ان لوگوں نے آپ کو کوئی 2-3 باتیں بتائی, ایک بات بتائی, وہ یا تو ایکسپلینیشن, آپ کو کسی چیز کی ایکسپلینیشن کر رہے ہوں گے کہ یہ چیز ایسی ہے, اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے, ایکسپلینیشن. تو پیرنتھیسز جو ہوتے ہیں اس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ایکسپلینیشن, ایکسپلینیٹری. سمجھ آئے؟ ایکسپلینیٹری مٹیریل کو سمجھانے کے لیے آپ کو پیرنتھیسز سامنے آتے ہیں. سمجھ آئے؟ اچھا, دوسرا اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ سپلیمنٹری ڈیٹیلز. سپلیمنٹری ڈیٹیلز مینس کہ آپ کو ہیلپفل بیک گراؤنڈ شو کراتا ہے. سمجھ آ رہے ہیں نا, آپ کو کوئی امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ ادھر آپ کو بتایا جائے تو اس کو سپلیمنٹری مٹیریل کہا جائے گا. سمجھ آ رہے ہیں نا, کہ اس یہ جو لیٹس سپوز میں کہہ لوں I was born in 2001 اور اس کے بعد میں یہ کہہ لوں کہ the day was specific day, Monday, Sunday, جو بھی تھا, میں اس دن کے بارے میں بتا دوں, میں آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. سمجھ آ رہے ہیں نا, اس کو سپلیمنٹری مٹیریل کہتے ہیں. تو پیرنتھیسز سپلیمنٹری مٹیریل کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں. سپلیمنٹری مٹیریل یعنی ہیلپفل مٹیریل. ہیلپفل مٹیریل آپ کو سمجھانے کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں. بیک گراؤنڈ, بیک گراؤنڈ, کسی چیز کی بیک گراؤنڈ پیرنتھیسز کے تھرو آپ کو سمجھاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, اس کا تیسرا کام کیا ہوتا ہے؟ کلیریفیکیشن. کسی چیز کی کلیریفیکیشن. ان کا تیسرا کام کیا ہوتا ہے؟ کلیریفیکیشن. سب سے پہلے ہم نے بولا ایکسپلینیٹری مٹیریل, دوسرا سپلیمنٹری مٹیریل, تیسرا کلیریفیکیشن. جب بھی آپ کے سامنے پیرنتھیسز آئیں گے تو وہ یا تو ایکسپلینیشن کسی چیز کی کریں گے یا آپ کو سپلیمنٹری مٹیریل یعنی بیک گراؤنڈ کسی چیز کی بتائیں گے کہ یہ چیز جو ادھر ہو رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے. یا تیسرا وہ کلیریفیکیشن. کلیریفیکیشن مینس وضاحت کسی چیز کی, وہ آپ کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کرے گا. یہ جو چیز ہو رہی ہے ادھر کلیریفائی کر کے پھر سے اسے کنٹینیو کرنا. سمجھ آئے؟ کلیریفیکیشن. تو ہمارے پاس 3 پوائنٹس ہو گئے. پہلا, ایکسپلینیٹری مٹیریل کو سمجھانے کے لیے پیرنتھیسز کو یوز کیا جاتا ہے. دوسرا, سپلیمنٹری مٹیریل کو سمجھانے کے لیے یعنی بیک گراؤنڈ کسی چیز کا دینے کے لیے. اور تیسرا کلیریفیکیشن, وضاحت, کلیریفائی کرنے کے لیے کسی چیز کو کلیریفائی جب کرتے ہیں تو اس کا یوز کیا جاتا ہے. صحیح ہے. تو ادھر آ کے آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے اور کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ پیج نمبر 4 کو ختم کر لیں گے انشاءاللہ.